چلیں بسم اللہ الرحمن 5 منٹ الرحیم. آپ جو ہے نا ان کو دے دیں. جی صاحب. جی اللہ یار بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ سب کے تشریف آوری کا. عبد القیوم صاحب بھی تشریف لائیں، میرے بہت ہی محترم بھائی علی آصف بھائی بھی تشریف لائے ہیں کہ یہاں پہ ماڈریٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ سب کا بڑا شکریہ تشریف آوری کا. موضوع مناظرہ ہے کہ جماعت مخالفین غیر شیعہ فرقہ جو مسلمانوں میں اکثریتی فرقہ ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی کتابوں میں جو اہانتیں ہیں، جو تکفیرات ہیں، جو الحاد ہیں ان کے متعلق وہ بیان کیا جائے. تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنی امت کو بتایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام کی آپ نے اتباع کرنی ہے. میں تمہارے درمیان خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. جب تک ان کو تھامے رکھو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بہت سارے لوگ تاریخ اسلام میں لالچ کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواد اور کریم اور سخی تھے اور جود و کرم اور عطا اور بخشش کے وہ ایک لا ساحل سمندر تھے، اس لیے وہ مسلمان ہوتے تھے. اور بہت سارے لوگ وہ زبردستی مسلمان ہو گئے، وہ شوق سے مسلمان نہیں ہوئے. مسلمان اس لیے ہوئے کہ وہ ان کے جان کو خطرہ تھا اسلام سے، مسلمانوں سے، اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھی ہے. لیکن ان کے دل میں، جیسے قرآن نے فرمایا وَأُشْرِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ، بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت تو چھوڑ دی، لیکن ان کے دل میں بچڑے کی محبت اور بتوں کی محبت اور بتوں سے عقیدت باقی رہا. اسی طرح اسلام میں بھی جو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان کے دلوں میں بتوں کی محبت اور بتوں سے عقیدت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت باقی رہا. تو ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے طاقت کو اپنے اختیار میں لیا اور مسلمانوں کی ریاست اور مسلمانوں کی پیشوائی اپنے اختیار میں لیا. شیعوں نے ہمیشہ دین اپنا صرف معصومین علیہم السلام سے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء اور ان کے خلفاء اور ان کے جانشینوں سے لیا، جو مسلمانوں کے اکثریتی فرقہ ہے. ان لوگوں نے کن لوگوں سے اپنی دین لیے؟ وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اب اسلام میں ان کو حکومت ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھل کر رسالت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے اندر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے ان کی بے عزتی کرا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کرا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں نسبت دی جو کسی بھی شریف آدمی کے لائق نہیں ہیں، اور وہ جہالتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ کسی بھی عام آدمی کے لائق نہیں. تو یہ ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں. اسی وجہ سے ان کے نوجوان ملحد ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ قوم